ایک دوست اور بزرگ نے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان قبر میں ایسے سلا دیا جائے گا جیسا کہ دلہن کو پہلی رات سلا دیا جاتا ہے۔ نیک انسان کو قبر میں ایسے سلا دیا جائے گا جیسے پہلی رات کی دلہن کو سلا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر ان سے بات کرتے ہوئے یہ پہلو عیاں ہوا کہ اس دنیا میں اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی زندگی بڑی مشقتوں میں گزرتی ہے، ذمہ داریوں میں گزرتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اللہ کے نبی کا فرمانا ہے الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے نا تو پھر اصل میں جہاں قبر کا خوف ہے وہاں اس کی راحت کا وقت آ جاتا ہے، سکون کا وقت اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی قبر کو جنت کے گہواروں میں سے گہوارہ بنا دیا جاتا ہے، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کو منور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس میں حکمت ہے کہ بندہ مومن کے لیے دنیا مشقتوں کا گھر ہے، قید خانہ ہے۔ اب وہ موت کی تکلیفیں جھیلنے کے بعد، اس دنیا میں مشقتوں والی زندگی گزارنے کے بعد دوسری زندگی کی طرف منتقل ہو چکا ہے جس میں اس کے لیے راحت ہے۔ تو یہ ایک بندہ مومن کے لیے خوش کن پیغام ہے، ایک خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت بہتر کرے، اور ہماری قبر کو جو ہے مرنے کے بعد جنت کا گہوارہ بنائے، آخرت کی منزلیں ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ موت ایک حقیقت ہے، ڈریں یا نہ ڈریں آ کر ہی رہنی ہے، ایمان والی موت، اور اس کے بعد نیک لوگوں میں شامل ہونا، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے فیض یاب فرمائے، جب تک زندہ ہیں صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔